السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ اہل مدارس کے نام اہم خط، شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ، صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ حضرات محتمین و استاد مدارس دینیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ اس وقت وفاق المدارس العربیہ کے خادم کی حیثیت سے آپ حضرات سے مخاطب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کو اپنے اپنے مدارس میں دین اور علوم دین کی خدمت کے لیے چنا ہے، اور آپ نامساعد حالات کے باوجود جس اخلاص اور تندہی سے یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں وہ قابل تشکر اور قابل مبارکباد ہے۔ البتہ تذکیر کے طور پر چند امور عرض کرنے کو دل چاہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضائے کامل کے مطابق یہ خدمت انجام دینے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ نمبر 1، مدارس دینیہ کی خدمت جہاں بہت بڑی نعمت اور باعث اجر ہے، وہاں یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس کے راستے میں بہت سی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ ان مشکلات کا خندہ پیشانی سے سامنا کرنے کے لیے جہاں اسباب ظاہرہ کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، وہاں اس سے زیادہ رجوع الی اللہ کا اہتمام ان مدارس کی روح ہے۔ نمبر 2، مدارس کے انتظامی امور کے ساتھ طلباء کو اس حقیقت کی بار بار تلقین ہونی چاہیے کہ علم دین اپنا کوئی دوسرا رقیب برداشت نہیں کرتا۔ حصول علم کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر علم ہی کے حوالے کرنا چاہیے۔ العلم لا یؤتیک بعضہ حتی تعطیہ کلک، لہذا طلباء اپنی پوری توجہ مطالعے، تکرار اور ہمہ متوجہ ہو کر سبق سننے اور سمجھنے کی طرف مرکوز رکھیں، اور جب تک کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آ جائے اس وقت تک ایک طالب علم کو چین نہیں آنا چاہیے۔ غیر ضروری ملاقاتیں، مجلس آرائیاں اور موبائل کا بیجا استعمال طالب علم کے لیے زہر ہے، اس سے مکمل اجتناب کا نظم بنایا جائے۔ اساتذہ اکرام بھی در حقیقت طالب علم ہی ہوتے ہیں، کیونکہ طلب العلم من المہد الی اللحد، لہٰذا یہ تمام امور ان کے لیے بھی ضروری ہیں۔ نمبر 3، اساتذہ اکرام کو چاہیے کہ وہ طلباء کو اپنی روحانی اولاد سمجھ کر ان کی تعلیم و تربیت محبت اور خلوص کے ساتھ کریں۔ جو کچھ پڑھا رہے ہیں اس کا اور جس فن کی وہ کتاب ہے اس کا بنظر غیر مطالعہ فرمائیں، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو یا کوئی اشکال ہو تو اس کے بارے میں دوسرے اساتذہ سے پوچھنے میں کوئی عار محسوس نہ فرمائیں، اور مطالعہ اتنا مکمل ہو کہ اس کے تمام گوشے ذہن نشین ہو چکے ہوں۔ نیز مطالعے ہی کے وقت اس پر غور کیا جائے کہ یہ بات طلباء کو کتنی اور کس انداز سے سمجھائی جائے کہ وہ ان کی ذہنی استعداد کے مطابق ہو۔ حتی الامکان مشکل مسائل کو بھی آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کریں، اور مختلف طلباء سے سوال کر کے یہ اطمینان کر لیں کہ وہ بات پوری طرح سمجھ گئے ہیں۔ اپنے ذاتی علم کے لیے فن کی شروع اور دیگر کتب کو بھی مطالعے میں رکھیں، چاہے اس خاص سبق میں وہ بیان کرنے کی ضرورت ہو یا نہ ہو۔ نمبر 4، صرف و نحو کی تمرین اور اجرا پر کتاب حل کرنے سے زیادہ زور دیں، اور طالب علم کی عبارت پڑھتے وقت اس کی ہر غلطی پر ٹوک کر قواعد کی روشنی میں اسی سے صحیح کروانے کی کوشش کی جائے۔ نمبر 5، طلباء کو مطالعے کے دوران عربی حواشی یا عربی شروح سے استفادے کی عادت ڈالیں۔ اردو شروح حواشی کی اتنی ہمت شکنی کی جائے طلباء اس کو ایک بدنامی کی وجہ سمجھیں۔ آج کل اردو شروح اور تقاریر نے طلباء کے اصل ماخذ تک پہنچنے کی استعداد بہت کمزور کر رکھی ہے، اس لیے عربی کتب کی مراجعت کی عادت ڈالنا ضروری ہے۔ نمبر 6، تعلیم کے ساتھ طلباء کی دینی اور اخلاقی تربیت کو اپنا فرض سمجھیں، ان کو نماز بجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے پر زور دیں، اور جہاں غفلت ہو اس پر مناسب فہمائش اور داروگیر کی جائے۔ نمبر 7، طلباء کو اس بات کا عادی بنایا جائے کہ چلتے پھرتے کوئی نہ کوئی ذکر ان کی زبان پر رہے، اور اس کے لیے خود اساتذہ اور محترم حضرات اس پر عمل فرما کر ایک مثال طلباء کے سامنے پیش کریں۔ خاص طور پر تیسرے کلمے اور درود شریف کی کثرت کی جائے۔ نمبر 8، ہماری تعلیم اور تربیت کا سرچشمہ اس دور میں اکابر علماء دیوبند کی تعلیمات اور ان کا اسوہ حسنہ ہے، جس سے طلباء میں تزکیہ نفس کا اہتمام پیدا ہوتا ہے۔ لہذا مدرسے میں اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ اکابر علماء دیوبند کے سوانح یا ملفوظات کسی متعین وقت مثلا فجر یا عصر کے بعد اجتماعی طور پر پڑھے جائیں، خواہ 10 منٹ کے لیے ہوں، بالخصوص مندرجہ ذیل کتب بالترتیب۔ آپ بیتی حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب، سوانح قاسمی مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، تذکرۃ الرشید حضرت گنگوہی کے سوانح مولانا میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، حیات شیخ الہند حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اشرف السوانح حضرت تھانوی کے سوانح خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، تذکرۃ الخلیل
حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح، نقش حیات الشیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، معارف مدنی شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد رحمہ اللہ کی علمی و تذکیری سوانح، مولانا عبدالشکور ترمذی رحمہ اللہ، تجلیات عثمانی شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی علوم معارف کا تذکرہ، حضرت مولانا انوار الحسن شیرکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، مجالس حکیم الامہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، اکابر علماء دیوبند کے خطبان مثلا خطبات حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب۔ ان کتابوں کے طویل ہونے کی وجہ سے اگر اجتماعی طور پر ان کا استیاب مشکل ہو تو کم از کم ان کے اصلاح منتخبات کو کوئی استاد بیان فرما دے اور طلبہ کو ان کے مطالعے کی ترغیب دے، اور اس غرض کے لیے کسی مدرسے کا کتب خانہ ان کتب کے متعدد نسخوں سے خالی نہ رہے۔ نمبر 9، مدرسے میں اتباع سنت کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ عبادات کے علاوہ صفائی ستھرائی، خوش اخلاقی، جھگڑوں سے اجتناب، تواضع، حلم و بردباری، استغنا اور خودداری، ہمدردی و خیرخواہی جو اعلیٰ درجے کی سنتیں ہیں، ان کی اہمیت طلبہ کے ذہن نشین کی جائے اور اس سلسلے میں ان کی غلطی پر متنبہ کیا جائے۔ نمبر 10، نظم و ضبط بھی دین اور سنت کا اہم مطالبہ ہے، لہٰذا ہر موقع پر طلبہ کو ایک غیر منظم بھیڑ کی شکل دینے سے ہر قدم پر روکا جائے اور نماز کے علاوہ بھی سب بندی کی مشق کرائی جائے۔ نمبر 11، اسلامی معاشرت کے اس بنیادی اصول کو ان کی طبعی اصول بنانے کی خاص کوشش کی جائے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، اور اس کی خلاف ورزی کو کسی قیمت پر برداشت نہ کیا جائے۔ نمبر 12، طلبہ کے ذہن میں اہل اللہ کی صحبت کی اہمیت پیوست کی جائے اور یہ بات ذہن نشین کرائی جائے کہ اہل اللہ کی صحبت کے بغیر عموماً انسان سچا مسلمان نہیں بن سکتا۔ دوستوں، امید کرتا ہوں مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کی جو یہ چند نصیحتیں تھیں اہل مدارس کے لیے، سبھی اچھی طریقے سے آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہوں گی۔ اب آپ حضرات کا ان نصیحتوں کے متعلق کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ کیجئے۔ پہلی بار چینل پر آئیں سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستوں، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔